بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز۔ اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج حبہ ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج جو ٹاپک میں لے کے آیا ہوں وہ بہت زیادہ خوبصورت اور انتہائی جو ہے نا وہ بڑی گہری ریسرچ کے ساتھ ہے اور تہلکہ مچا دینے والا ہے۔ ہم قرآن حکیم کو جو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنی آخری کتاب جو آج سے 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمائی، ہم نے صرف اس کو محض جو ہے وہ ثواب کے لیے، یا ہم نے اس کو کسی کے فوت ہو جانے کے بعد بخشش کے لیے، یا ہم نے دلہن کو رخصتی کے لیے شاید سمجھا اور ہم اس کو صرف انہی باتوں پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے معاشرے میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، قرآن ایک زندگی کرنے کا طریقہ ہے، ایک سسٹم اور وے آف لائف ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر پیدا کیا اور اس کو سیدھا راستہ دین یعنی زندگی کرنے کا طریقہ، سسٹم اور وے آف لائف دیا، اسی کو اختیار کیے رہو۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ تو جو نہیں جانتے ان تک ہم یہ پروگرام جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ۔ قرآن جو ہے یہ پراپر ایک سائنٹیفک کتاب ہے۔ قرآن کے اندر تمام جو سائنسی علوم جن کو ابھی تک انسان شاید چھو بھی نہیں سکا وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ آج جو میں بات کروں گا، چونکہ ہم نے کبھی بھی قرآن کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ رہنمائی کے لیے، سمجھنے کے لیے تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف محض الف لام میم 3 لفظ 30 نیکیاں اور ہم والناس تک صرف نیکیاں اکٹھی کرنے کے چکر میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا جو ہے اصل وہ معنی ہے۔ دوستو، تلاوت جو ہے یہ لفظ تلو کے صیغہ سے نکلا ہے عربک ڈکشنری کے مطابق۔ تے، لام اور واو تلو سے جو ہے وہ تلاوت بنا ہے، جس کے معنی ہے قرآن کو پڑھنا، پڑھ کر سمجھنا، سمجھ کر عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دینا، یہ ہے تلاوت۔ لیکن ہم تو یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئیں جی ایک بچے کو ہم بلاتے ہیں، آؤ بیٹا تلاوت کرو، وہ آتا ہے، وہ ایک چھوٹی بڑی کوئی بھی سورہ جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں جزاکم اللہ خیر، بہت اچھی تلاوت اس نے کی ہے۔ وہ اس نے قرأت کی ہے، تلاوت نہیں کی۔ اس پوائنٹ آف ویو سے آج جو میں آپ کے سامنے، آج دوستو آپ نے یہ میں نے بڑی محنت کی ہے اس رمضان کے اندر اور آپ نے اس کو بڑے غور سے سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ آج میں آپ کو ایمبریالوجی اکارڈنگ ٹو قرآن یعنی تخلیق انسان، یہ جو ہم جب پیدا ہوتے ہیں، ہماری جو ڈیولپمنٹ سٹیجز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات میں ہمیں کن مراحل سے گزار کر اور کیسے تخلیق فرماتے ہیں اور کیسے جو ہے ہم وہ رحم مادر کے اندر جو ہے وہ ہم پہنچائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیسے 7 ڈیولپمنٹ سٹیجز میں سے گزارتا ہوا ہمیں اس دنیا میں، اس کائنات میں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ آج اس پہ ہم بات کریں گے ایمبریالوجی یعنی تخلیق انسان، نظام ربوبیت اور انسانی زندگی کا حیاتیاتی ارتقاء، اس کو کہتے ہیں بیالوجی۔ اس کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اور آج دوستو پوری دنیا میں میڈیکل سائنس جو پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر ڈاکٹرز کو مختلف جو میڈیکل کالجز ہیں، جو ہیلتھ سائنسز یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر جو ایمبریالوجی پڑھائی جاتی ہے، وہ ایمبریالوجی جس کو ہم سائنس سمجھ کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ساری کے ساری قرآن سے آج میں آپ کو ثابت کرنے والا ہوں کہ ایمبریالوجی جو ہے وہ اس کے اندر 7 ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں۔ لیکن یہ ایمبریالوجی ابھی کچھ سالوں کی بات ہے، یہ 1 صدی سے زیادہ عرصہ نہیں ہے اس کو۔ لیکن میں آج آپ کو 1500 سال پہلے وہ قرآن حکیم، وہ کتاب الانسان
وہ زندگی کرنے کا طریقہ اور سسٹم اور وے آف لائف جو اللہ نے انسان کو دے کر بھیجا، اس میں اس نے اس کی تخلیق کی بھی بات کی ہے، اور وہ کن 7 حالتوں میں گزرتا ہے بالترتیب میں اس کو آپ کو وہ آیات اور وہ جو سورہ ہے جن کے اندر، جن چیپٹرز کے اندر اور جن ورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں فرمائی ہیں، آج وہ میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ اور آج آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی جو ہے وہ آپ نے سننا ہے، چونکہ یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ دینے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا جو ایمان ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط اور پختہ ہونے جا رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی جانب۔ نظام ربوبیت اور انسانی زندگی کا حیاتیاتی ارتقاء، یعنی اس کا جو بیولوجیکل جائزہ ہے دوستو، آج وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ انسانی زندگی کا حیاتیاتی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک مسلسل ارتقائی عمل ہے جس میں واضح طور پر نظام ربوبیت کی جلوہ آرائیاں نظر آتی ہیں۔ یہ ارتقائی مرحلے ربوبیت الہیہ کی فیض سے بطن مادر کے نہا خانوں میں اس طرح طے پاتے ہیں کہ چشم انسان کا ان کو گمان تک بھی نہیں ہوتا۔ سائنس صدیوں کی تحقیق کے بعد ان ارتقائی مراحل کا کھوج لگانے میں آج بھی مکمل کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوئی، مگر دوستو یہ مراحل جس رب کریم کے نظام ربوبیت کے مظاہر ہیں وہ آج سے 14 صدیہ قبل، جب سائنسی شعور نے دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی تھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان فرما چکا تھا، جو میں آج آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی نظام ربوبیت اور رحم مادر میں خلیاتی تقسیم کا سلسلہ۔ انسان کے حیاتیاتی ارتقاء کا پہلا قرآنی اصول یہ ہے کہ اس کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید اس ضابطے کو متعدد مقامات پر صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 1، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی آرزو اور طلب و جستجو کرو جس نے تمہاری تخلیق ایک جان یعنی سنگل لائف سیل سے کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 99، اللہ فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہاری حیاتیاتی نشو و نما ایک جان سے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ لقمان کے اندر ورس نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک جان سے انسانی زندگی کا آغاز کیا جانا۔ تو دوستو اسی نفس واحدہ کو جدید اصطلاح میں ہم جو ہے وہ زائگوٹ یا فرٹیلائزڈ اووم کہتے ہیں۔ یہی ایک سیل حیات انسانی کے ارتقاء اور نشو و نما کے لیے مکمل یونٹ یعنی کمپلیٹ پروڈکٹیو کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسی کا اشارہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں یوں کیا گیا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے سورہ الدہر کی آیت نمبر 2، اللہ فرماتے ہیں اسے مختلف حالتوں میں پلٹتے اور جانچتے ہیں حتیٰ کہ اسے سننے دیکھنے والا بنا دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نظام ربوبیت کے اس حسن انتظام کا بیان ہے کہ ذات حق نے اسی ایک جان کے اندر بنیادی طور پر مکمل سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے والا انسان بننے تمام صلاحیتیں جو ہے وہ ودیت کرنی ہے۔ نطفہ امشاج سے کیا مراد ہے؟ انسان کے حیاتیاتی ارتقاء کے سلسلے میں دوسری اہم چیز نطفہ امشاج ہے جس کا تعلق فرٹیلائزیشن کے نظام سے ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کم و بیش 11 مقامات پر جو ہے وہ دوستوں کیا گیا ہے۔ نمبر 1 منی یمنا یعنی سپرم کا ذکر قرآن حکیم میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ یہ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 37 اور 38 آپ کے سامنے ہے۔ ترجمہ کیا وہ ابتدا محض ایک منی کا قطرہ نہ تھا جو عورت کے رحم میں یعنی یوٹرس میں ٹپکا دیا گیا پھر وہ لوتھڑا بنا؟ اس میں نطفہ من منی یمنا سے مراد وہ سپرم یا سپرمیٹک لیکوڈ ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ دوستو پس انسان کو غور یعنی تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ قوت سے اچھلنے والے پانی یعنی قوی اور محرک مادہ تولید میں سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور کولے کی ہڈیوں کے درمیان پیڑوں کے حلقہ میں سے گزر کر باہر نکلتا ہے۔ یہ سورہ الطارق میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چیپٹر نمبر 86 ورس نمبر 5
6 اور 7 جو ہے یہ اس کا ترجمہ بھی بنتا ہے۔ اسی جوہر میں انسانی تخلیق کی تمام صلاحیتیں رکھی گئی ہیں۔ اس آیت میں سالبہ اور تراب دو چیزوں کا ذکر ہے۔ دور جدید کی تحقیق اور سائنسی اصطلاح کے مطابق سالبہ کو سیکرم، یعنی اگر ہم اناٹومیکل پوائنٹ سے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو سیکرم، اور تراب کو سمفائسس پیوبس یا جنکشن آف پیلوک بونز جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کولے کی ہڈیوں کا جوڑ ہے آپ کے سامنے۔ اور میڈیکل سائنس میں اناٹومی کی روح سے یوں کہا جاتا ہے the seminal passage in the pelvic cavity lies between the anterior and posterior segments of the pelvic girdle۔ دوستو مرد کا پانی جو سیمنز پر مشتمل ہوتا ہے اسی سالبہ اور تراب میں سے گزر کر رحم مادر کو سراب کرتا ہے۔ یہ اصول 7ویں صدی عیسوی میں جب اناٹومی کا کوئی وجود نہ تھا قرآن مجید صراحت کے ساتھ بیان کر چکا تھا۔ اس کے بعد دوستو آتا ہے ماہین، a despised liquid۔ اس موضوع پر قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد ہے، یعنی سورہ السجدہ کی آیت نمبر 8، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے نطفہ سے پیدا کیا جو اس کی غذاؤں کا نچوڑ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں نطفہ امشاج، جس کو ہم مکسچرز اور مکسڈ لیکوڈز، اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن میں دوستو یوں آیا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس نطفہ امشاج کی اصطلاح سے معلوم ہوا کہ یہ مادہ کئی رطوبات کا مرکب اور مجموعہ ہے، اس لیے قرآن مجید نے اسے مخلوط کہا ہے۔ اس امر کی تائید بھی عصر حاضر کی سائنسی تحقیق کر دی گئی۔ دوستو سائنسی تحقیق کے مطابق سپرمیٹک بعض رطوبات سیکریشن سے بنتا ہے جو مختلف قسم کے جو ہمارے باڈی گلینڈز ہیں، غدود ہیں، ان سے آتی ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ وہ گلینڈز غدود کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 اس میں ہے ٹیسٹیکلز، نمبر 2 ہے سیمینل ویسلز، نمبر 3 ہے پروسٹیٹ گلینڈ، اور نمبر 4 ہے گلینڈ آف یورینری ٹریکٹ۔ تو خلیاتی تقسیم کا نظام اور انسانی زندگی کی ارتقاء، قرآن حکیم نے اس باب میں رب کائنات کے نظام ربوبیت کا تیسرا اصول یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حیاتیاتی خلیے یعنی فرٹیلائزڈ اووم کو مزید 2 حصوں میں تقسیم فرماتا ہے۔ اسی طرح انہیں تقسیم کیا جاتا ہے حتیٰ کہ تمام مردوں اور عورتوں کی تخلیق اس خلیاتی تقسیم کے نظام کے تحت عمل میں آتی ہے۔ دور جدید کی سائنس نے اس نظام تقسیم کو میٹوٹک ڈویژن سے تعبیر کیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے دوستو کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس کا نظام ربوبیت یہ ہے کہ وہ تمہیں ایک جان سے پیدا کرتا ہے، پھر اس کا جوڑا نکالتا ہے، اور پھر ان دونوں میں کثرت کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو نکالتا ہے اور پھیلاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزمر جو ہے اس کی آیت نمبر 6 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی میں سے اس کا جوڑا نکالا۔ دوستو ان آیات کریمہ میں 3 امور واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ انسانی تخلیق کا نفس وحدہ یعنی زائگوٹ سے عمل میں آنا، نمبر 2 اس نفس وحدہ کا ابتدا 2 میں تقسیم ہونا، نمبر 3 پھر ان 2 سیلز کا مزید تقسیم ہو کر کثیر تعداد میں پھیلنا، حتیٰ کہ تمام مردوں اور عورتوں کی تخلیق کا ذریعہ بھی یہی بنتا ہے۔ جو علم الحیاتیات بیالوجی کی روح سے وہ 4 چیزیں میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے پرو فیز، نمبر 2 میٹا فیز، نمبر 3 ہے اینا فیز، اور نمبر 4 ہے ٹیلو فیز۔ اس طرح انسان کی حیاتیاتی زندگی عمودی ورٹیکلی اور افقی ہاریزنٹیکلی دونوں طرح جو ہے ارتقاء پذیر رہتی ہے اور نفس واحدہ کے لیے وجود میں آتا ہے۔ یہ امر سائنسی مسلمات میں سے ہے کہ میٹوسس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے جسے میوسس کہتے ہیں۔ اس میں مردانہ اور زنانہ سیلز مرد اور عورت کے جسموں میں سے آتے ہیں جو میچوریشن سے پہلے بالترتیب ٹیسٹیکولر اور اوورین سیلز کہلاتے ہیں۔ یہاں میوسس کے مرحلے میں سے گزرنے کے بعد اووا اور سپرماٹوزا
کی تشکیل ہوتی ہے اور یہ فرٹیلائزیشن کے ذریعے اس نفس واحدہ میں بدلتے ہیں دوستو، جس کو ہم زائگوٹ کہتے ہیں۔ اب آتی ہے بات دوستو کہ انڈے کا، ایگ کا رحم مادر میں منتقل ہونا۔ جب سپرم اور اووم کا ملاپ ہو جاتا ہے تو انڈا رحم یعنی یوٹرس میں منتقل ہو جاتا ہے، اسے ایگ امپلانٹیشن آف ایگ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس مرحلے کا ذکر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 5 اللہ فرماتے ہیں اور ہم جسے چاہتے ہیں ماؤں کے رحموں میں ایک مقررہ میعاد تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، یعنی ان کو ان کے ماؤں کے یوٹرس میں ایک مقررہ میعاد تک ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ یہ انڈا رحم مادر میں بڑھتا ہے اور اس کی زمین کے اندر جڑوں کی طرح لمبائی میں پھیل جاتا ہے اور رحم کے موٹاپے سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، جس کو ہم جو ہے وہ پلسنٹا کہتے ہیں۔ القا کا وجود میں آنا، چنانچہ یہ نطفہ اس شکل میں رحم یعنی یوٹرس کے ساتھ معلق ہو جاتا اور جم جاتا ہے۔ اس کے معلق ہونے کی اس کیفیت کو قرآن مجید نے 5 مختلف مقامات پر القا کا نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ علق کی آیت نمبر 1 اور 2، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو اس چیز سے جو رحم مادر میں معلق ہوتی ہے۔ پھر دوسری جگہ دوستو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اسے محفوظ مقام پر یعنی رحم مادر یوٹرس میں نطفہ بنا کر رکھا، ہم نے اس نطفہ کو رحم میں معلق کر دیا یعنی جال کی طرح پھنسا اور جما دیا۔ نظام ربوبیت اور رحم مادر میں انسانی وجود کی تشکیل و ارتقاء، قرآن مجید میں رحم مادر کے اندر انسانی وجود کی تشکیل اور اس کے ارتقاء کے مختلف مرحلے دوستو جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات کا نظام ربوبیت اپنی آب و تاب کے ساتھ بطن مادر کے اندر بھی جلوہ فرما ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی کے نطفہ آغاز سے لے کر اس کی تکمیل اور تولد یعنی ڈیلیوری کے وقت تک پرورش کا ربانی نظام انسان کو مختلف تدریجی اور ارتقائی مراحل سے گزار کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ انسانی وجود کی داخلی کائنات ہو یا عالم ہست و بود کی خارجی کائنات، ہر جگہ ایک ہی نظام ربوبیت یکساں شان اور نظم و اصول کے ساتھ کار فرما ہے۔ قرآن مجید کے بیان کردہ ان مراحل ارتقاء کی تصدیق بھی آج کی سائنسی تحقیق کے ذریعے دوستو ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ 7 ڈیولپمنٹ سٹیجز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام یعنی رحم مادر یوٹرس میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفہ کو رحم مادر جال کی طرح جمع ہوا معلق وجود بنا لیا، پھر ہم نے اسی لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ان ہڈیوں سے گوشت پوست چڑھایا، پھر ہم نے اسے تدریجاً مختلف مرحلوں میں سے گزار کر ایک نئی صورت تخلیق عطا کی۔ پس اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا، وہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 ہے۔ ان آیات میں انسانی تشکیل اور ارتقاء کے ساتھ مراحل کا جو ذکر ہے، یعنی جو 7 ڈیولپمنٹ سٹیجز میں ترتیب ہے، جن میں سے پہلے کا تعلق اس کی کیمیائی تشکیل سے ہے اور بقیہ 6 کا اس کے بطن مادر کی تشکیلی مراحل سے۔ مذکورہ والا جو آیات میں نے آپ کو پہلے دی ہیں، ان میں بیان کردہ انسانی ارتقاء کے مراحل جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں جو ہم ایمبریالوجی میں بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں ایز اے ڈاکٹر، اور پڑھائی جاتی ہے پوری دنیا میں وہ ایمبریالوجی، وہ میڈیکل سائنس جو حقیقی معنوں میں سائنس ہے۔ میں آپ کو قرآن سے اس کو پروو کر رہا ہوں کہ 7 ڈیولپمنٹ سٹیجز آف ہیومن ایمبریالوجی، ڈاکٹر کیتھن مور کی کتاب ہے ایمبریالوجی ود اسلامک ورژن، اس میں بھی اس نے ان چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا۔ یعنی سلالۃ من طین، قرآن کی اندر اللہ نے فرمایا سلالہ، ایکسٹریکٹ آف کلے، پھر نطفہ یعنی سپرمیٹک آف سپرم، اس کے بعد علقہ، ہینگنگ میس کلائمبنگ ٹو دا انڈومیٹیریم آف یوٹرس، اس کے بعد مادغہ، چیوڈ لمپ آف چیوڈ سبسٹینس، اس کے بعد عظام، سکیلٹل سسٹم، اس کے بعد لحم یعنی مسکولر سسٹم، اور پھر
آخر پہ 7 نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں خالق آخر، خلق آخر، نیو کریشن. یہ 7 ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں دوستوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر اس تخلیق میں رب تعالیٰ نے نظام سماعت کو نظام بصارت اور نظام عقل و فہم پر مقدم رکھا، اور ارشاد قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ نصرہ کیمیا کے اندر یوں ہے کہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 9 اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو یعنی اعضائے جسمانی کے تناسب سے درست کیا اور اس میں اپنی طرف سے جان پھونکی، روح ڈالی، اور تمہارے لیے سننے اور دیکھنے کو کان اور آنکھیں بنائیں اور سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ، مگر تم کم ہی ان نعمتوں کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے شکر بجا لاتے ہو. اس کے بعد سورہ دہر کی آیت نمبر 2 یعنی چیپٹر نمبر 76 ورس 2 اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا جسے ہم مختلف حالتوں میں پلٹتے ہیں، پھر ہم اس کو سننے والا اور دیکھنے والا انسان بنا دیتے ہیں. دوستو یہاں بھی اس امر کی صراحت ہے کہ انسانی ایمبریو کی نشو و نما میں انسانی کانوں کے نظام کو پہلے وجود میں لاتا ہے اور آنکھوں وغیرہ کو بعد میں. اس حقیقت کی تشریح اور تائید ایمبریولوجی ود اسلامک ورژن میں ڈاکٹر کیتھ ایل مور جو ہے وہ کہتے ہیں primordia of the internal ears appears before the beginning of the eyes and the brain. The sight of understanding differentiates last. The part of Surah 32 verse 9 indicates the special senses of hearing, seeing and feeling develop in the order which, if true, یہ وہ حقائق ہیں جنہیں قرآن مجید 1400 سال پہلے منظر عام پر لایا اور آج جدید سائنس نے ان کی تصدیق و تائید کر دی ہے، جس سے باری تعالیٰ کے نظام ربوبیت کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی حقانیت اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و قطعیت کی ایسی عقل دلیل بھی میسر آتی ہے جس کا کوئی صاحب طبع سلیم سے انکار نہیں کر سکتا. بطن مادر میں انسان کے حیاتیاتی نشو و نما کی یہ مدارج معلوم کرنے کے لیے باقاعدہ سائنسی نظام سب سے پہلے 1941 کل کی بات ہے دوستو کہ سپیٹر نے ایجاد کیا، پھر 1972 میں اور ہیلے کی تجویز کردہ نظام کے ذریعے زیادہ بہتر اور صحیح شکل میں بدلا جا چکا ہے. مگر دوستو قرآن مجید کا اسی سے تو تربیت کے ساتھ آج سے 14 صدیاں قبل ان مدارج کو بیان کرنا جس کی تصدیق آج کی میڈیکل سائنس یعنی اناٹمی اور ایمبریولوجی کی جدید تحقیقات کے ذریعے حاصل ہوئی ہے، ایک ناقابل انکار معجزہ ہے. دوستو انسان کا بدن مادر میں 3 پردوں میں تشکیل پانا، اس طرح بدن مادر میں نظام ربوبیت کے محیر العقول کرشموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے کی حیاتیاتی تشکیل کے یہ تمام مراحل ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر مکمل فرماتا ہے، اور یہ بچے کی حفاظت کا کس قدر خوشگوار اہتمام کرتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 6 وہ تمہیں ماؤں کے پیٹ میں تاریکیوں کے 3 پرتوں کے اندر 3 لیئرز کے اندر ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں مرحلہ وار تخلیق فرماتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب تدریجاً پرورش فرمانے والا ہے، اسی کی بادشاہی اندر بھی اور باہر بھی ہے، سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر تم کہاں بہ کے چلے جاتے ہو. یہ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا. اور آج کے دور حاضر میں سائنس ان پردوں کی حقیقت بھی منظر عام پر لے آئی ہے، جس کی روح سے اس امر کی تصدیق ہو چکی کہ واقعی بطن مادر میں بچے کے یہ ارتقائی مرحلے 3 پردوں میں ہی تکمیل پذیر ہوتے ہیں، جنہیں قرآن مجید میں ظلمت ثلاثہ 3 wheels of darkness کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. تو دوستو آج آپ نے بہت زیادہ قرآن کے اندر سے جو میں نے آپ کو ایمبریولوجی اور تخلیق انسان جو میری اور آپ ہم سب کی جو انسانوں کی تخلیق ہوئی کس طریقے سے ہوئی، وہ ذات کیسے کرتی ہے، ہم نے اس کے لیے آپ کو مختلف قسم کی سلائیڈ اور ویڈیوز کے ذریعے اور ڈائیگرامز کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس ایمبریولوجی کو، اس تخلیق انسان کو
آپ ضرور دوسروں تک اس کو جو ہے وہ پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے, لائک کریں گے, اور اپنے کمنٹس ضرور ہمیں دیا کریں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش جو ہے وہ کیسی لگی. دوستو, یہ تخلیق انسان, یہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم سب کو کن مراحل میں کن ترتیبوں سے نکالا اور پیدا کیا اور اس کائنات میں لے کر آیا, کیا اس نے انسان کو بیمار ہونے کے لیے کبھی پیدا کیا؟ کیا اس نے اس میں کوئی ایسی چیز رکھی کہ یہ بیمار ہو جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتے ہیں. اس پوائنٹ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا خیال کیسے رکھیں. ڈیوٹی ٹو سیلف, ڈیوٹی ٹو مائی سیلف, ہم اس پہ اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے. تو آج ہم نے آپ کے سامنے ایکچوئل جو میڈیکل سائنس ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے, اور جو حقیقی اور صحیح معنوں میں سچی سچی جو سائنس ہے, میں نے آج اس کی ایک چیز آپ کے سامنے رکھی کہ تخلیق انسان جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. اور یہی سائنس جو ہے اصل معنوں میں قرآن کے اندر ہے, جس میں اللہ نے بیماریوں کی شفا بھی رکھی ہے, لیکن ہم اس سے بہت دور جا چکے ہوئے ہیں. سورہ نحل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ, اور زیتون اور کھجور اور انگور. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ اس میں ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اس پہ میں آگے غذا کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پروف کروں گا کہ لائف آرگن انسان کے اندر 3 ہوتے ہیں, دل, جگر اور دماغ. ان 3 لائف آرگنز جو ہے اس کو جو اللہ نے قرآن میں, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 پرتوں میں, 3 لیئرز میں, 3 اندھیروں میں رکھا. ڈاکٹر کیتھل مور کی ایک ڈائیگرام میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی, کہ وہ جو ایک لوتھڑا, وہ 3 پرت, وہ 3 لیئرز, اور ان سے پھر ایک ایکٹوڈرمل, ایک میزوڈرمل اور ایک اینڈوڈرمل لیئر جو ہے وہ بنتی ہے. ایک دل بناتی ہے, ایک جگر بناتی ہے, ایک دماغ بناتی ہے. اور پھر وہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ رحم مادر میں کیسے اللہ جو ہے وہاں پہ فرماتے چلے جاتے ہیں. یہ جو میں نے سورہ نحل کی آیت رکھی ہے آپ کے سامنے, جن میں 3 چیزوں کا ذکر ہے, زیتون, کھجور اور انگور, اور اس میں ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس پہ ہم اگلی ایک ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں اس پہ جو ہے وہ بات کریں گے. اپنے میزبان, اپنے طبیب, اپنے معالج ہربل ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حامی و ناصر.